کمشنر کراچی نے سانحہ گل پلازا کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی۔ تحقیقاتی رپورٹ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی پر مشتمل کمیٹی نے مرتب کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گراؤنڈ فلور پر فلاور شاپ میں بچے کے ہاتھوں آگ لگی۔ آگ تیزی سے پھیلی، ایئر کنڈیشن کے ڈیکٹس کے ذریعے دیگر حصوں تک پہنچی۔ سانحے میں 79 افراد جاں بحق، زیادہ تر اموات میزنائن فلور پر ہوئی۔ آگ رات 10:15 بجے لگی۔ فائر بریگیڈ کو 10:26 پر اطلاع ملی۔ پہلا فائر ٹینڈر 10:37 پر پہنچا۔ وزیراعظم سے اسلام آباد میں گیٹس فاؤنڈیشن کی اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات۔ وفد میں گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر برائے عالمی ترقی کرس ایلیاس اور پولیو پروگرام کے اعلیٰ حکام شامل رہے۔ وزیراعظم کا گیٹس فاؤنڈیشن اور سعودی عرب کی انسداد پولیو تعاون پر شکریہ۔ کرس ایلیاس کا پاکستان میں جاری انسداد پولیو مہم پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ بل گیٹس کی جانب سے وزیراعظم پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام۔ وزیراعظم نے گیٹس فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر برائے پولیو ڈاکٹر کیتھی نیزل کو تقرری پر مبارکباد دی۔ یوتھ اسمبلی کا پلیٹ فارم نوجوانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ٹیکس یا سسٹم غلط ہے، حل بھی دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر اور کوارڈینیٹر برائے وزیراعظم اختیار ولی کی گفتگو۔ کہا کہ ملک میں موجودہ سیاسی بیانیہ ایک سرکس بن چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اربوں ڈالر کے قدرتی معدنی ذخائر موجود ہیں۔ اختیار ولی خان نے کہا کہ صوابی میں نہ یونیورسٹی بنی، نہ بڑا اسپتال بن سکا۔ عوام خود فیصلہ کریں کہ خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے کون سی جماعت بہتر ہے۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، شہریوں کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبے لانا حکومت سندھ کی ترجیح ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ میئر کراچی شہر کی سڑکوں کی بہتری پر کام کر رہے ہیں۔ کراچی میں نئی سڑکوں کی تعمیر اور صوبے بھر میں ترقیاتی منصوبے جاری۔ ٹرانسپورٹ کے مسائل پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ بی آر ٹی پر تنقید کے باوجود پیش رفت۔ یونیورسٹی روڈ کے مسائل میں حکومت سندھ کا قصور نہیں، تعمیراتی اشیاء مہنگی ہونے سے ٹھیکیدار سے تنازع ہوا۔ پنجاب بہتر سے بہتری کی جانب گامزن ہے، وزیر اعلیٰ ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ لاہور پلازا میں آگ پر 5 منٹ میں رسپانس، بروقت کارروائی سے بڑا سانحہ ٹل گیا۔ رمضان کی تیاریوں کے لیے پنجاب حکومت متحرک۔ نگہبان رمضان پیکیج 47 ارب روپے کا پروگرام ہے۔ 45,000 سے کم آمدن والے افراد کو ریلیف۔ نگہبان رمضان پیکیج سے 42 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ مریض مریم نواز راشن کارڈ کے ذریعے مستحق افراد کو 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ رمضان میں روزانہ 10,000 افراد کی افطاری۔ صوبے بھر میں سہولت بازار قائم کیے جائیں گے۔ عالمی اور مقامی تاریخ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں نے بڑی تاریخ رقم کر دی۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار فی تولہ سونے کی قیمت میں 21,100 روپے کا غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 24 قیرات فی تولہ سونا بڑھ کر پہلی بار 5,51,662 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 18,090 روپے اضافے کے بعد پہلی بار 4,72,961 روپے کی ریکارڈ سطح تک جا پہنچی۔ بالائی علاقوں میں شدید برف باری۔ معلم جبہ میں 3 فٹ، زیارت میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ گلیات، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں 1 فٹ برف۔ کمراٹ اور گلیات کی تمام شاہراہیں بند۔ کئی علاقوں میں 5 روز سے بجلی معطل۔ خوراک اور ادویات کی قلت، شہری شدید مشکلات کا شکار۔ مری میں 9 انچ برف باری۔ مال روڈ، جھیکا گلی اور نتھیا گلی سیاحوں کے لیے بند۔ وادی نیلم میں 5 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بالائی نیلم میں 6 فٹ سے زائد برف باری۔ کوئٹہ، قلات، مستونگ، چمن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف کی موٹی تہ، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی مختلف علاقوں میں شدید برف باری۔ پاک فوج نے بروقت ریسکیو اور امدادی آپریشن شروع کر دیے۔ برف باری میں پھنسے افراد، سیاحوں اور مقامی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری۔ ریسکیو کیے گئے مقامی افراد اور سیاحوں کو خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی ضروریات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ شدید برفانی موسم کے باعث زیارت بولان جو قلعہ سیف اللہ، لگ پاسس، لوکی، کولپور اور مسلم باغ میں کنٹرول سینٹر قائم کر دیے گئے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز سے قبل ٹرافی کی رونمائی کی تقریب۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیریز کے لیے بہت پرجوش ہیں، قومی ٹیم درست سمت میں جا رہی ہے۔ خواہش ہے کہ کسی نیوز کانفرنس میں بابر اعظم سے متعلق سوال نہ ہو۔ T20 ورلڈ کپ میں کسی ٹیم کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ ٹیم میں ہر کھلاڑی کو اس کے کردار کا پتہ ہے۔ ہم کنڈیشنز کے مطابق کھیلتے ہیں
آسٹریلوی کپتان مچل مارش نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کی فاسٹ بالنگ کی تاریخ بہت روشن ہے، اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنی سردی ہوگی، میں تو سردی کے کپڑے بھی نہیں لایا۔ بلوچستان میں کھیلوں کے فروغ کی جانب تاریخی قدم، کوئٹہ میں اسٹیون جیرارڈ فٹ بال ٹریننگ کیمپ جاری۔ اسٹیون جیرارڈ اکیڈمی کا پہلا تربیتی کیمپ کوئٹہ فٹ بال اسٹیڈیم میں کامیابی سے جاری ہے۔ حکومت بلوچستان اور ڈی ایچ اے کوئٹہ کے اشتراک سے عالمی معیار کی فٹ بال تربیت دی جا رہی ہے۔ برطانیہ سے آئے 6 رکنی کوچنگ اسٹاف کی نگرانی میں نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت جاری، جدید تکنیک، فٹنس اور پروفیشنل فٹ بال کی تربیت، ملک بھر سے 63 کھلاڑی شریک ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 3 ٹی20 میچز کی سیریز کے لیے کامنٹری پینل کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق آسٹریلوی ٹیسٹ اوپنر سائمن کیٹیج تینوں ٹی20 میچز میں کامنٹری کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ کامنٹری پینل میں عامر سہیل، رمیز راجہ، بازید خان اور سابق کپتان پاکستان ویمنز ٹیم عروج ممتاز بھی شامل ہیں۔ زینب عباس پی سی بی کی پچ سائڈ سیگمنٹ کی میزبانی کریں گی۔ سیریز کی ہائی ڈیفینیشن نشریات 28 کیمروں، ہاک-آئی اور الٹرا ایچ ڈی ٹیکنالوجی کے ساتھ کی جائیں گی۔ پاکستانی وقت کے مطابق تمام میچز کی پہلی گیند شام 4 بجے کروائی جائے گی۔